الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ بات چیت پر رکھا گیا ہے، گفتگو پر رکھا گیا ہے، جیسے کہ کل بھی اسی عنوان پر گفتگو کی گئی تھی۔ انسان کے لفظ ہی ہے جو انسان کو دل میں اتار دیتے ہیں اور دل سے اتار دیتے ہیں۔ اگر اچھی گفتگو کر گے تو آپ دل میں بچ جاؤ گے، اگر اچھی گفتگو نہیں کرو گے تو دل سے اتر جاؤ گے۔ تو ہمیں اسلام میں گفتگو کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں بالا خانوں پر ایسے محل بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جس کے آر پار دکھتا ہے، ایسے کانچ کے محل بنائے گئے جس کے آر پار دکھتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ محل کس کو عطا کیے جائیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو عطا کیے جائیں گے جو اپنی گفتگو اچھی کرتا ہو، جس کی گفتگو سے آگے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ محل عطا کیا جائے گا۔ تو دیکھیں، گفتگو اچھی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اونچے مقام پر ایسے محل عطا کرے گا جس کی تمنا لوگ کریں گے۔ تو ہماری گفتگو عمدہ ہونی چاہیے، ہماری گفتگو آسان ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ سے پہلے گفتگو کرنا ہے، وہ بات جو آگے والے کو کہہ رہے ہیں، میں جو بات آگے والے کو کہہ رہا ہوں اس سے اس کی دل آزاری ہوگی یا اس کا دل خوش ہوگا، وہ بات پہلے اپنے پر کہہ کر دیکھ لیں۔ آج ہمارا یہ عالم ہو گیا ہے کہ منہ کھلتا ہے تو آگے والے کا دل چیر کر رکھ دیتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ بکتے چلے جاتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان جسم کی تکلیف دے گا اسے جسم کی تکلیف دی جائے گی، جس سے دل کی تکلیف، اسے روحانی تکلیف دی جائے گی، اسے بھی روحانی تکلیف دی جائے گی۔ کبھی احساس کیا روحانی تکلیف کا؟ آج ہم زخم کی تکلیف کا بڑا احساس کرتے، چاہے گھٹنے کا درد ہو، چاہے زخم ہو، اس کا احساس کرتے۔ کبھی روحانی تکلیف کا احساس کیا؟ سب ہونے کے باوجود، ہر نعمت ملنے کے باوجود، اس کے بعد ایک دل سکون نہیں پاتا۔ کبھی محسوس کیا ہے؟ ایک بے چینی سی ہوتی ہے، یہ روحانی تکلیف ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آج ہر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کیا ہے؟ یہ روحانی تکلیف ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری گفتگو سے آگے والے کو تکلیف ہو رہی یا نہیں ہو رہی، اس کا دل سکون پا رہا ہے یا نہیں پا رہا، یہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مسکرا کر بات بھی کرنا نیکی ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ نیکی میں آگے بڑھ جائیں، تم لوگوں سے ہنس کر بات کرو، مسکرا کر بات کرو، اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے بات کرو، یہ بھی تمہارے لیے نیکی ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہماری اچھی گفتگو کرنے سے اللہ تعالیٰ سے نیکی میں لکھ رہا ہے۔ لوگوں کی دل آزاری سے ہم بچے، لوگوں کا دل نہ توڑے، لوگوں سے ایسی گفتگو نہ کرے کہ ان کا دل پار پار ہو جائے، شاخ شاخ ہو جائے، ایسا ہرگز نہ کرے۔ آج ہمارا عالم تو بہت زیادہ گئے گزرا ہو گیا ہے۔ اولاد کا لے لو، ماں باپ کے ساتھ یا ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا ماحول ہو گیا ہے۔ اولاد جب ماں باپ سے گفتگو کرتی ہے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچ رہی وہ کس سے گفتگو کرے، وہ کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچ رہی۔ اور آج سوچ لے تو کل کے پچھتاوے سے بچے گی۔ آج کہہ دیتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ وہ ماں باپ سے پوچھے جو سنتے ہیں، کیسے گزرتی ہے دل پر۔ یہ آپ پر کب گزرے گی؟ جب آپ کی اولاد آپ کو کہے گی، کما تدینو تدانو، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا گیا۔ آج تم ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرو، کل آپ کے ساتھ آپ کی اولاد اونچی آواز سے بات کرے گی۔ آپ آنکھیں دکھا کر بات کرو، آپ کی اولاد آنکھیں دکھا کر بات کرے گی۔ آج مارو، کل آپ کی اولاد مارے گی۔ جو تعلیم آج آپ استعمال کرو گے کل آپ کی اولاد وہی تعلیم کے اوپر عمل کرے گی۔ ماں باپ اولاد کا نقش قدم ہوتا ہے، آپ جیسے چلو گے اولاد ویسے ہی چلے گی۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، آپ دیکھیں گے کبھی اولاد آپ کے ساتھ بے حرمتی نہیں کرے۔ آج ہمارا عالم کیا ہو گیا؟ ماں باپ کے ساتھ کیسی گفتگو ہو رہی ہے؟ اونچی آواز سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے کے بزرگان دین جب ماں باپ سے گفتگو کرتے تو نظریں نیچے رکھ کے بات کرو،
دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے ماں باپ کے ساتھ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کبھی دسترخوان پر نہیں بیٹھے. ایک مرتبہ بیوی فاطمہ نے پوچھا اے حسن کیوں میرے ساتھ دستر پہ نہیں بیٹھتے ہو, اپنے ماں کے ساتھ دستر پہ نہیں کیوں بیٹھتے ہو؟ تو کہنے لگے امی جان میں اس بات سے ڈرتا ہوں جو لقمہ میں اٹھا لوں اگر آپ کی نظر اس پر ہو تو کہیں میں اللہ کا نافرمان نہ ہو جاؤں. اور آج ہم ماں باپ کو کھانے کو ترسا رہے, ان کے گولیوں کے پیسوں کو ترسا رہے, ان کے علاج کے پیسوں کے لیے ترسا رہے. یہی حال اگر رہا نہ کل آپ کی اولاد آپ کو ترسائے. آپ جیسا کرو گے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گی. گفتگو عمدہ ہونی چاہیے, ایسی بات کرے ماں باپ سے کہ انہیں لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب نعمتوں سے سرفراز کر دیا. ایسی اولاد بنے جسے ماں باپ دیکھ کر دل کا سکون پائیں, سر کا درد نہ پائیں. ہمیں اپنی گفتگوؤں کو سنبھالیں, بالخصوص ماں باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز ہونا نہ پائیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو ورنہ تمہارے نام اعمال ضائع کر دیا جائے گا اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا. تو صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ اپنے منہ میں پتھر رکھ کر آ رہے تھے. اور آج ہمارا ماں باپ کے ساتھ غور و فکر کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو. اور آج کیا کیا نہیں کہہ دے رہے ہیں, کیا کیا نہیں کہہ رہے ماں باپ کو. گالی دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے اولاد, گھر کے باہر ہکالتے ہوئے نظر آ. کیوں ایسا؟ کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو دینی تربیت نہیں دی. وہ ماں باپ غور و فکر کر لے جو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کر رہے یا نہیں کر رہے, جو دنیا بنانے میں دن رات لگا دے رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا سب سے محبوب بندہ وہ ہے, میرا سب سے محبوب امتی وہ ہے, اور میرے قیامت میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں. سب سے زیادہ میرا پسندیدہ امتی وہ ہے جو جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے اور قیامت میں سب سے قریب ہوگا. اور ایک حدیث میں حضور پاک نے فرمایا اور سب سے میرا ناپسند امتی وہ ہے, اور میں سے سب سے زیادہ قیامت کے دن دور وہ رہے گا جو بے فضول گفتگو کرے گا, جس کے اخلاق خراب ہوں گے, جس کی گفتگو سے لوگوں کے دل اذیت پاتے ہوں گے. وہ سب سے میرا امتی میرے سے دور رہے گا, میرا ناپسند امتی ہے وہ. ہمیں غور کرنا چاہیے. کل قیامت کا دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم جنت میں داخل ہوں گے. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسند بندے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم کیسے امتی بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے, ہمیں یہ غور کرنا چاہیے. امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں سختی محسوس ہو, دل میں سختی محسوس ہو اور جسم میں سستی محسوس ہو اور کھانے رزق میں تنگی محسوس ہو تو سمجھ جاؤ کہ ایسے گفتگو زبان سے نکلی نہ اس کے کوئی معنی ہے نہ کوئی اس کا مفہوم ہے. بے فضول جو باتیں کر لیتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کے جسم میں ایک سستی سی پیدا ہو جاتی ہے جو بے فضول گفتگو کرتا ہے. تو ہمیں اپنی گفتگوؤں کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنی گفتگو کر رہے ہیں. ہماری گفتگو ایسی ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی سے بات کریں تو کہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملا کرتے تھے تو جو صحابہ سے پوچھا جاتا بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت کرتے ہیں, وہ کہتا تھا کہ سب سے زیادہ حضور پاک مجھ سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ حضور پاک سے ایسی گفتگو کیا کرتے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے نکل کر باہر جا رہے تو ایک دیوانی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور بے فضول باتیں کرنے لگی. حضور پاک کا ہاتھ پکڑ لیا اور بے فضول باتیں کرنے لگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے, باتیں سننے لگے. کئی دیر ہو گئی. جب عورت چھوڑ کر چلے گئی تو صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو دین کی تبلیغ کرنا رہتا, آپ کو گھر کے کام کاج کرنا رہتا, آپ کو تربیت کرنا رہتا, آپ ایسے دیوانی عورت کے ساتھ اتنی دیر ٹھہر گئے تو کیسا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کی گفتگو نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا. تو کس کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور آج ہمارا کس کے ساتھ کیسا رویہ ہمیں دیکھنا ہے. ہم اپنے آپ کی گفتگو کو سدھاریں, اپنے آپ پر وہ بات پہلے کہہ دے جو آگے والے کو کہنا چاہ رہے. وہ بات سننے سے ہمارا دل خوش ہو رہا ہے تو آگے والے کو کہے.
مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک الفاظ زبان سے نہیں نکلتے وہ تمہارے غلام ہوتے ہیں، اور جب زبان سے نکل جاتے تم اس کے غلام ہو جاتے ہو۔ اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی خوشی میں کسی سے کوئی وعدہ نہ کرو اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو، یہ دونوں نقصان دہ ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب زبان سے گفتگو نکلتی ہے۔ تو ہماری ہر بات پر ہماری گرفت ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو جو منہ میں آ بول در بعد میں پچھتائیں، کچھ حاصل ہونے آ جاتا ہے۔ تیر کمان سے نکل جاتی ہے تو جا کر نشانے پر لگ جاتی ہے، بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جانے کتنے معافی مانگ لے آگے والے سے، اس کے دل میں آپ کے لیے خلش پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ 10 وقت وہ معاف بھی کرنا چاہے، ہر وقت آپ کو معاف بھی کر دے، مگر ایک ایسا وقت آتا ہے اس کی طرف رجوع ہوتا ہی ہوتا ہے اس کا، اس نے مجھے یہ بات کہی تھی۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں ہم اپنی کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔